رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ اسے نیند آ رہی تھی مگر وہ جان بوجھ کر کمپیوٹر کے سامنے جم کر بیٹھا کچھ زبردستی کا نکالا ہوا غیر اہم سا کام کر رہا تھا۔ وہ روز کی طرح بیڈ پر ایک میگزین لے کر بیٹھی اس کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ روز یہی سب ہوتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ وہ میگزین پڑھ نہیں رہی ہوتی بلکہ کمرے کی لائٹ بند ہونے کا انتظار کیا کرتی ہے تاکہ سونے کے لیے لیٹ سکے۔ 1 مہینے کی اپنی اس شادی شدہ زندگی میں خود سے سوائے چند انتہائی مختصر جملوں کے کوئی بات نہ کرنے والی اس کی یہ گونگی بیوی اس کی برداشت کا امتحان تھی۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد وہ بجائے اس کی طرف متوجہ ہونے کے کبھی کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتا، کبھی ٹی وی پر اپنی پسند کا کوئی پروگرام دیکھنے لگتا، کبھی کسی دوست سے فون پر گپ شپ کرنے لگتا، کبھی کمپیوٹر پر آفس کا کوئی ادھورا کام اور کبھی یوں ہی نیٹ پر وقت گزاری کرتا۔ اگر وہ ضرورت سے ہٹ کر اس سے کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا تو وہ بھی اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وہ جتنی دیر ٹی وی، کتاب، کمپیوٹر یا ٹیلی فون پر مصروف رہتا، وہ اتنی دیر بیڈ پر جس طرف وہ لیٹا کرتی تھی اس طرف بیٹھ کر میز پر رکھے میگزینز میں سے کوئی سا میگزین اٹھا کر اس کے اوراق پلٹتی رہتی۔ وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا جیسے ہی اسے ختم کر کے لائٹ بند کرنے اٹھتا وہ بھی فوراً ہی میگزین بند کرنے کے سونے لیٹ جاتی۔ اس نے چڑھ کر کمرے کی لائٹ کسی نہ کسی بے مقصد کام کو طول دے کر مزید دیر تک جلائے رکھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک رات جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ لیٹر پیڈ اور قلم ہاتھ میں لیے شاید کسی کو خط لکھ رہی ہے، تب صرف اسے بولنے پر اکسانے کے لیے اس نے انتہائی بدتمیزی کا ثبوت دیتے ہوئے کھٹاک سے لائٹ بند کی اور بے نیازی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تب بجائے اس کی اس بدتمیزی پر اسے کچھ کہنے کے اس نے خاموشی سے لیٹر پیڈ اور قلم سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھے اور خود بھی فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اور اس رات اسے حقیقتاً اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا۔